بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور برداشت، ایک ایمان افروز داستان۔ مدینہ منورہ کی گلیاں اس دن خاص طور پر پرسکون تھیں۔ سورج کی ہلکی روشنی گھروں کی چھتوں پر پڑ رہی تھی، صبح کی ٹھنڈی ہوا ہر دل کو سکون بخش رہی تھی۔ یہ وہ شہر تھا جہاں نور نبوت جگمگا رہا تھا، اور اس شہر کے مرکز میں وہ شخصیت موجود تھی جو انسانی اخلاق کی معراج اور حلم بردباری کی سب سے بلند مثال تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آغاز واقعہ، ایک دن آپ مسجد نبوی کے باہر تشریف فرما تھے۔ ایک بدوی شخص تیزی سے آپ کی طرف بڑھا، اس کے چہرے پر سختی تھی، آنکھوں میں غصہ اور انداز میں بے ادبی۔ وہ مدینہ سے آیا ہوا کوئی مہمان نہیں لگتا تھا، بلکہ اپنے ہی غصے کی آگ میں جل رہا تھا۔ صحابہ اس کی بے ادبی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بدوی نے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ کر زور سے کھینچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر نشان پڑ گیا۔ صحابہ کرام تلملا اٹھے، سب نے ہاتھ بڑھانا چاہا، مگر رسول رحمت نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو روک دیا۔ بدوی نے نہایت سخت لہجے میں کہا، اے محمد، جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے مجھے بھی دو، تم انصاف نہیں کرتے۔ یہ الفاظ نہ صرف گستاخانہ تھے بلکہ سنگین الزام بھی رکھتے تھے۔ کوئی عام انسان ہوتا تو فوراً غصے میں آ جاتا، مگر نبی کریم کا حلم سمندر سے بھی زیادہ وسیع اور پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھا۔ حلم کا جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں فرمایا، اگر میں انصاف نہ کروں تو پھر کون کرے گا؟ بدوی شرمندہ ہونے کے بجائے مزید سخت ہو گیا، مگر آپ نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، اس شخص کو کچھ دو، اس کے ساتھ نرمی کرو۔ بدوی کو جب مال دیا کہ تو چپ ہو گیا، لیکن ابھی اس کے دل کا حال کچھ اور ہی تھا۔ وہ وہاں سے گیا نہیں بلکہ سوچنے لگا، میں نے جسے برا سمجھا تو وہ تو سب سے نرم دل انسان ہے۔ چند لمحے گزرے، بدوی واپس آیا، اس کی آنکھوں کی سختی اب نرمی میں بدل چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا اور کہا، محمد، آپ نے مجھ پر سختی کے باوجود تحمل کیا، آپ نے مجھے برا نہ کہا، نہ کچھ واپس کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، غصے کا جواب غصے سے نہیں بلکہ رحمت سے دینا۔ ایک اور واقعہ، برداشت۔ ایک دن ایک یہودی عالم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید مخالف تھا، آپ کے پاس آیا۔ اس نے قرض کے حوالے سخت لہجے میں بات کی، جبکہ وعدے کی مدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ یہودی نے کہا، محمد، تم بنی ہاشم کے لوگ کبھی قرض ادا نہیں کرتے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے تلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں کہ اس گستاخ کی گردن اڑا دوں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا، عمر، ایسا نہ کرو، اس سے نرمی سے بات کرو، مجھے بھی نرمی کا حکم دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اچھے طریقے سے اس کا حق لوٹاؤ، اور عمر، تم اس سے سخت بات کرنے کے بدلے 20 صاع مزید دے دو۔ یہودی حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، میں نے تورات میں آپ کی یہی صفت پڑھی تھی کہ آپ کا حلم آپ کے غصے پر غالب ہوتا ہے۔ میں نے آزمایا اور آپ کو ویسا ہی پایا جیسے کتابوں میں لکھا تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ طائف کا دردناک واقعہ، برداشت کی انتہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سب سے تکلیف دہ موقع وہ تھا جب آپ طائف گئے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کو پتھر مار کر زخمی کر دیا، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ اس اذیت کے باوجود جب فرشتہ جبریل حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف والوں کو ختم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ الفاظ کے جن میں حلم اور رحمت کی انتہا تھی، نہیں، میں یہ نہیں چاہتا شاید ان کی اولاد میں وہ لوگ پیدا ہو جو کہ اللہ کی عبادت کریں۔ ایک زخمی جسم مگر رحمت سے بھرا ہوا دل، یہ تھا نبی کا کمال حلم۔ مدینہ کا منافق۔ مدینہ میں ایک منافق تھا جو اکثر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا مگر دل میں کینہ رکھتا۔ ایک دن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
جھوٹا الزام لگایا۔ جو لوگ غصے میں آ گئے، مگر آپ نے فرمایا لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے اور اسے معاف کر دو۔ یہ معافی اس منافق کے دل پر ایسی لگی، وہ خود شرمندہ ہو گیا، اور بعد میں اس نے خود اقرار کیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے والے ہوتے تو آج میں زندہ نہ ہوتا۔ نبی کی تعلیم۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے دین کی کوئی ایسی بات سکھائیں جو ہمیشہ میرے لیے فائدہ مند ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کرو۔ یہی حلم آپ نے ہر مسلمان کو سکھایا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو مغلوب کرے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ آخری منظر، ایمان بدلنے والا حلم۔ ایک شخص نے آپ سے کچھ مانگا، آپ نے دے دیا، اس نے دوبارہ مانگا، آپ نے پھر عطا کیا۔ آخر کار وہ کہنے لگا، محمد، آپ جس طرح دیتے ہیں ایسا کوئی بادشاہ بھی نہیں دیتا۔ مجھے لگتا ہے آپ دنیا کے بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ یہ مسکراہٹ صرف ایک چہرے کی حرکت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا نور تھا جس نے لاکھوں دلوں کو منور کیا۔ نتیجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی حلم برداشت، درگزر اور رحمت کی داستان ہے۔ آپ نے غصہ کے بدلے کبھی غصے سے نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ معافی سے دیا۔ آپ نے دشمنوں کو دوست بنایا، ظالموں کو نرم دل کر دیا، اور دنیا کو یہ سبق دیا کہ اصل طاقت غصہ کرنے میں نہیں بلکہ معاف کرنے میں ہے۔ اگر آج ہم اپنے گھروں، اپنے معاملات، اپنے رویوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کو اختیار کر لیں تو ہماری زندگی میں سکون اور محبت سے بھر جائیں۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں۔ اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔